مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that a person who sends 50 times daily durood or salawat upon me, I will shake hands with him on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salatum wa salaman alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. Dearest Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, we are Muslims, and it is very basic ingredient of faith and Iman to love Allah Azza wa Jal and to love His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indeed, the love of the Habib of Allah Azza wa Jal, the beloved of Allah Azza wa Jal, is the foundation of our faith. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has declared himself, this hadith mubarakah is in Sahih al-Bukhari and in Sahih al-Muslim. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu reports, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'een. None of you would be a believer till you love me more than your children, more than your parents, and more than every other person in this universe. اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ تم مومن بن ہی نہیں سکتے اگر تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ فاؤنڈر آف اسلام ہیں، جو کہ بانی اسلام ہیں، انہوں نے خود فرما دیا ہے۔ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا، کسی عالم کی رائے ہوتی تو اس کے ساتھ ڈسپیوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ کرے گا تو اس کا تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور وہ صحیح طریقے تک ہم پر پہنچ گیا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ This hadith
is in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim, which is of course the most authentic source of Islamic knowledge after Quran is the Bukhari and then Al-Muslim. اب اس فرمان کو سننے کے بعد ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں تو وہ گویا کہ اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے. The one who says I don't love Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, he is announcing his kufr. تو یہ اب سب کی مجبوری ہو گئی کہ سب یہ کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن کیا صرف دعویٰ قبولیت کے کافی ہوتا ہے یا دعویٰ دلیل سے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ صرف شریعت کا ہی نہیں بلکہ ہر کلچر، ہر تہذیب کا یہ فیصلہ ہے، بلکہ ہر قانون، ہر کورٹ صرف کسی کے دعوے کو نہیں مانتی. کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی دلیل لاؤ. تو اب ظاہر ہے ہر شخص کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ دعویٰ جو ہے تو اس کی دلیل سب کو دینی ہوگی. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. We follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. This is our proof for the claim that we made earlier that we love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ فالوئنگ، اطاعت کرنا، محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو ہم سنتیں اپناتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم داڑھیاں رکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم عاشق ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم سچے ہیں. تو اگر اس دعوے کو ہم ایسے ہی قبول کر لیں کہ صرف اطاعت، فالو کرنا یہ اس دعوے کی دلیل ہے، تو پھر سارے کے سارے منافق سچے عاشق رسول ثابت ہو جائیں گے. کیونکہ منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ داڑھیاں بھی رکھتے تھے، سنتیں بھی اپناتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے تھے، جماعتوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو ظاہر جو اطاعت ہوتی ہے وہ ان میں نظر آتی تھی. تو کیا صرف اطاعت نے انہیں بچایا؟ کیا صرف اطاعت کرنے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سچے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک ایک کو اس کا نام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکال دیا. اخرج یا فلان انت منافق، اے فلانے مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے. اور اس دن انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ جب وہ مسجد سے نکالے گئے تو اس دن اتفاق سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیر سے مسجد میں آئے. تو منافق یہ سوچ رہے تھے کہ سب نے دیکھ لیا لیکن عمر نے نہیں دیکھا، تو چلو ایک بندے کے سامنے تو ہماری ذلت نہیں ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ کیا جمعہ ختم ہو گیا، لوگ نکل رہے ہیں. تو جب قریب آئے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد سے نکال دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ یہ منافق سمجھ رہے تھے کہ ایک بندے نے نہیں دیکھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی دکھا دیا کہ یہ ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیے گئے ہیں۔ تو ان کی اطاعت ان کی محبت ثابت نہ کر سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا معیار کچھ اور ہے، اور معیار محبت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو شرعاً اور عقلاً درست ہو، کہ جس کو شریعت بھی مانے کہ یہ صحیح معیار ہے اور عقل بھی مانے کہ یہ صحیح معیار ہے۔ تو وہ معیار بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما دیے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا کر دے گی اور بہرا کر دے گی۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز سے محبت ہو جائے تو تمہاری آنکھیں اس کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گی، اور تمہارے کان اس کا عیب سننے سے بہرے ہو جائیں گے۔ یہ محبت کی علامت۔ تو اس معیار پر اب ہم نے ہر ایک اس شخص کو پرکھنا ہوگا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر اس کی آنکھ عیب ڈھونڈتی ہے اور پھر وہ دعوی محبت کرتا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر اس کے کان عیب سنتے ہیں اور وہ دعوی محبت کرتا ہے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کی آنکھ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے اور محبوب کا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہوتے ہیں۔ تو محبت کرنے والے کا یہی معیار ہوتا ہے کہ اگرچہ عیب ہو بھی تو اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ تو جو ایسے محبوب میں عیب ڈھونڈتا ہے کہ جس میں عیب ہے ہی نہیں، تو وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا؟ تو یہ معیار جو ہے تو یہ قائم ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے اطاعت والا جو پہلو تھا اس کو محبت کا معیار نہیں بنایا، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانا، کیا داڑھی رکھنا، کیا عمامے سجانا، کیا زلفیں رکھنا، کیا نمازیں پڑھنا، کیا درود پاک پڑھنا، یہ سب عبادتیں کرنا، زکاتیں دینا، خیرات دینا، کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ تو اگر کوئی یہ سوال پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ محبت کی علامتیں ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان محبوب کی محبت میں اتنا گہرا چلا جائے کہ وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کر، وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ داڑھی رکھ، وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ عمامہ شریف پہن، وہ محبت اس کو مجبور کرے کہ نمازیں پڑھ، کیونکہ اس میں تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم اور اسلامی بھائیوں، ہم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، وہ اتباع کرتے تھے، اور اتباع اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے حکم ملے یا نہ ملے، عاشق اور محب دیکھتا ہے کہ میرا محبوب یہ کر رہا ہے اس لیے میں بھی کروں گا۔ صوم وصال اس کی بہترین مثال ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کیے کہ جس میں نہ سحری ہوتی تھی نہ افطاری ہوتی تھی، کئی دن گزر گئے سرکار روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ میرے آقا ہمارے محبوب روزے رکھ رہے ہیں وصال کے، نہ سحری نہ افطاری، حالانکہ سرکار نے حکم نہیں فرمایا، نہ سرکار نے کسی کو مشورہ دیا کہ ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، انہوں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ تو عشق تھا نا، محبت تھی، محبوب کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔
تب ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد حالت غیر ہو گئی. اگر کوئی سحری افطاری نہیں کرے گا تو کتنے دن چل پائے گا؟ تو تھوڑے دنوں کے بعد کمزوریاں ظاہر ہونے لگیں، رنگ پیلے پڑ گئے. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو دیکھا ہے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں نہ سحری کرتے ہیں، تو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ہو امنگسٹ یو از لائک می، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ اب کوئی صحابی رسول اگر یہ عقیدہ رکھتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں تو وہ کھڑا ہو جاتا تو کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی طرح ہوں. لیکن سب خاموش، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم آقا کی طرح ہے ہی نہیں. آقا تو بے مثل ہیں، آقا تو بے مثال ہیں، ان کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو بے ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں اپنی رات اپنے رب کے یہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے. لیکن جو مسئلہ، جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، جو مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ادا یہ تھی کہ وہ حضور کی محبت میں حضور کی اطاعت کرتے تھے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک درخت کے نیچے سے جھک کر گزرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت کو. اور یہ بھی بڑا عجیب مدنی پھول ہے کہ بہت سارے اپنے احکام بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے. اپنی بات بھی قل کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے منہ سے سنتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، قرآن کریم میں ہے تو کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوا رہا قل اے حبیب آپ فرما دیجئے. کن سے؟ امتیوں سے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. بعض لوگ ایسے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہودیوں میں سے ایسے تھے، کعب بن اشرف ایک یہودی کا نام ہے، وہ اور اس کے ساتھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی کہ اے حبیب ان احمقوں سے فرما دیجئے کہ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، پھر مجھے فالو کرو. اور اگر یہ کر لو گے تو پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا. کیسے الٹ ہوگا؟ پھر تمہیں یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر حالت یہ ہوگی کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ تم سے کیوں محبت کرنے لگ جائے گا؟ کیونکہ تم نے اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنا لیا، تم نے اللہ کے محبوب کی نقالی شروع کر دی، تم نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور یہ بات عقل بھی مانتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور اسے کوئی اپنے محبوب کے جیسا نظر آئے تو وہ اس سے بھی محبت کرتا. اگر اس کی کوئی ادا اس کے محبوب کی طرح ہو تو بھی بھلی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے.
تو جہاں کہیں اس کو اپنے محبوب کی ادائیں نظر آئیں گی اس بندے سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ تم اتباع کر لو، حضور کی اطاعت کر لو، پھر تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی اور یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ پیار اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید یہ سوال پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد نہیں ہے؟ یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وسوسہ آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ میٹھے اور اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے کیسے؟ بھائی محبت تو آپ اسی چیز سے کر پاؤ گے نا جس کا حسن دیکھ پاؤ گے۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کا حسن دیکھ سکتے ہیں؟ محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے۔ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں ان میں حسن نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں حسن نظر نہ آئے، اگر قباحت نظر آئے، اگر اس میں اگلی نیس نظر آئے، تو ہم کیا کسی چیز سے محبت کریں گے؟ نہیں۔ ہمیں کوئی چیز بھلی لگے گی تو ہمیں محبت ہوگی نا۔ تو محبت کا مرکز اور محبت کا سینٹر ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے، ہمیشہ حسن ہوتا ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ الجمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، اس کا حسن لامحدود ہے اور ہماری آنکھیں محدود ہیں۔ تو محدود لامحدود کو کیسے دیکھ پائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کا حسن دیکھ نہیں پاتے تو اس سے محبت کیسے کریں گے؟ تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو، ہماری مجبوری کو جانتا ہے، اور محبت کیے بغیر ہم ایمان لا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو یوں دور فرما دیا کہ اپنے حسن کے جلوے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے ظاہر فرما دیے۔ یہ جو پھولوں میں تم کو خوبصورتی نظر آتی ہے، یہ کس کی خوبصورتی ہے؟ آپ کو جو ستاروں میں، سیاروں میں، چاند و سورج کی روشنیوں میں جو خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، یہ رب تعالیٰ کے حسن کے جلوے ہیں۔ یہ خوبصورت سینریاں جو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کے دل کو بھاتی ہیں اور آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، یہ کس کی خوبصورتیاں ہیں؟ یہ رب تعالیٰ کی خوبصورتیوں کے جلوے ہیں، لیکن یہ سارے جزوی ہیں۔ رب تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے کلی حسن کو اپنے محبوب کی ذات سے ظاہر فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ تو جب ہم نے وہ حسن دیکھ کر سرکار کی ذات سے محبت کرنا شروع کر دی تو وہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور وہ محبت اللہ رب العزت کی محبت بھی ہے۔ تو سرکار کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وہ گہرا چلا جاتا ہے اور اس کو عشق کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور عشق الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمان کو عاشق رسول کہہ کر بلایا جاتا کہ یہ عاشق رسول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بھی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جو ہے یہ رب تعالیٰ سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے لیے یہ ممکن بنا دیا کہ ہم اللہ رب العزت کے حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دیکھیں اور اپنے رب سے محبت کریں۔ اب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے توڑ سکتا ہے؟ کوئی دعوی محبت کرے اور سرکار سے اس کا کوئی رشتہ ناطہ نہ ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام سا شخص سمجھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت دینی چاہیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک عاشق کو، وہ نہ دے، اور پھر دعوی محبت بھی کرے، تو وہ دعوی محبت کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بندے کے دل میں ہو، اور وہ سرکار کی سنتیں نہ اپنائے، سرکار کے فرامین پہ عمل نہ کرے، سرکار کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلے، تو وہ کتنا بد قسمت ہے، وہ بڑا محروم ہے۔ تو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس دولت ایمان کے ساتھ، اس نعمت ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اس نعمت کو بھی حاصل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک کامل مومن بنتا ہے، اور کامل مومن تبھی بنے گا کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں جنتوں کے وعدے ہیں وہاں پر یہی ارشاد ہوا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں۔ تو صرف اتنا نہیں فرما دیا کہ جو ایمان لایا بس، نہیں، بلکہ عامل الصالحات، عمل صالح کی شرط ساتھ لگا دی۔ تو ایمان بھی لاؤ، عقیدے بھی درست رکھو، حضور سے محبت بھی کرو، اور حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور کی سنتیں بھی ادا کرو، تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، جنت بھی تمہاری ہے۔ تو یہ نسخہ ہم کو قرآن نے دے دیا، یہ نسخہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، صالحین نے، علماء نے، بزرگوں نے عمل کر کے ہم کو دکھا دیا کہ اگر رب تعالیٰ کی نعمتیں لوٹنی ہے اور اس کی جنت حاصل کرنی ہے تو اپنے عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی بھی فکر کرو، باعمل مسلمان بن جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی، قیامت کے روز جب لوگ عمل لے کے آ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ تم نسب لے کے آؤ۔ نسب وہ رشتہ ہے نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف وہی نسب لے کے آؤ، میں چاہتا ہوں عمل کرو میری بیٹی، عمل کرو، عمل کرو۔ سرکار نے تاکیداً بار بار فرمایا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، کہ اس کی بارگاہ میں عمل کا سوال ہوگا، تم نے عمل کیا کیا؟ حالانکہ وہ خاتون جنت ہے، قطعی جنتی، کہ سرکار نے فرما دیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جب وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو جنتی تو ہوئی نا۔ کوئی جنت کی عورتوں کے سردار کوئی خاتون کیسے بن سکتی ہے اگر وہ خود جنت میں نہ جائے؟ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، خود جنتی ہیں، اسی لیے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کا جنتی ہونا بھی قطعی ہے۔ اور وہ کیسی عظیم ذات تھی، کیسی عظیم شخصیت کہ وہ سرکار کے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، کیسی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، جیسے کسی ڈر کی وجہ سے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، سرخی چلی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیفیت، یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟
جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جب باہر ہوتا ہوں، بازار میں ہوتا ہوں، لوگ مجھ کو بڑی عزت دیتے ہیں، ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں، یا ابن الرسول۔ یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو اے رسول اللہ کے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ کتنی عزت والی بات ہے، اے علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے، اے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے۔ لیکن اب جس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں، وہاں سوال یہ نہیں ہوگا کہ تو کس کا بیٹا ہے، وہاں سوال یہ ہوگا کہ تو لایا کیا ہے۔ تو مجھے اس کا ڈر ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کی فکر ہے کہ میرا عمل پتہ نہیں یہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم ناکارہ نکمے، کوئی عمل نہیں، اس کے باوجود تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہم کر لیتے ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہیں ہم تو جنتی ہو گئے، اور جن کے بارے میں جنت کی خبریں زبان سرکار سے نکل گئیں وہ اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ کے جسم سے بہت سارا خون بہہ گیا، اور سب نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ کے فضائل بیان کرنے لگے کہ دیکھو عمر جو ہیں تو کتنی عظیم شخصیت ہیں، یہ 10 مبشرہ میں سے وہ 10 صحابی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں جنت کی خبر دے دی، یہ ان میں سے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی اتنی نسبتیں، ان کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی کتنی آیات نازل ہوئی، تو یہ تو بہت بڑی ذات ہے۔ آپ نے جو ان کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ علی رک جائیے، یہ موقع عمر کے فضائل بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ میرے رب کو قبول ہیں اور اس کے بدلے میں وہ میری مغفرت فرما دے تو میں خوش ہوں۔ یعنی اس قدر رب تعالیٰ کا خوف۔ ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہمارے ہاتھ ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، ہم اتنے لاپرواہ ہیں، ہمارے پاس تو فرائض علوم ہی نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے عقائد کی تفصیل کا پتہ نہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے، کون کون سے کلمات کفر ہیں، اگر وہ بول دیں یا سر بھی ہلا دیں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، کیا وہ سیکھے ہیں ہم نے؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنی جگہ ہیں، کتنے مقام ہیں نماز میں، اگر وہ کر لیں یا کچھ چیزیں چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، 50 کے لگ بھگ وہ ایسے مسئلے ہیں۔ کیا ہم نے سیکھے ہیں کبھی؟ کیا ہم کو آتے ہیں؟ تو ہمیں نماز پڑھنی کب آتی؟ سجدے کی حالت میں ہم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے، ماتھا پیشانی کیسے رکھنی ہے، ناک زمین پر کیسے رکھنی ہے، اس میں کیا فرض ہے، اس میں کیا واجب ہے، کیا چھوڑ دیں تو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ نماز میں فرض ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کیا یہ سیکھا ہے ہم نے؟ تو ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ دکان کیسے چلانی ہے، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ چیز کیسے بیچنی ہے، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ سودے کیسے کرنے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تو دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی یا اس کا آخرت میں ہم کو فائدہ ہوگا؟ ارے ہم کو تو بزنس کرنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ تجارت کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، کیا ہماری روزی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے زندگی گزار دی دوسرے معاملات میں اور کاموں میں، لیکن جن چیزوں کی ہمیں قدم قدم پر ایز اے مسلم ضرورت تھی وہ نہ ہم نے سیکھا، نہ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لے کے گئے، نہ ڈھالا، نہ کسی نے مشورہ دیا۔
نہ ہماری اٹھک بیٹھک میں ایسے لوگ جو ہمیں آخرت کی یاد دلائیں، جو ہم کو بتائیں کہ یہ ہمارے لیے علوم فرائض ہیں، فرض ہیں، ان کو ہم نے سیکھنا ہے۔ ہمارے دوستوں کی، احباب کی ہماری صحبتیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں صرف یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ پیسہ کیسے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ جناب ایکٹروں کی بات ہو رہی ہے، کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے، گانے باجے والوں کی بات ہو رہی ہے، ساری دلچسپیاں انہی کے ارد گرد ہیں، فلموں ڈرامے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہم کو یہ آ کے یاد دلاتا ہے میرے بھائی گناہ چھوڑ دے، ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب حق ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ رب العزت کا عذاب حق ہے، وہ واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا ہمارے احباب میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری بیٹھکوں میں کیا ہمارے ایسے دوست ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے اور یہ سوال کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی بیکار جی رہے ہیں، یہ فضول زندگی جی رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے کے جانا ہے، ہمیں اپنے آپ پہ جبر کرنا ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں بس وہ ٹائم آ جائے گا، حالات بدل جائیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، سیدھا ہو جاؤں گا، تو ایسا سوچ سوچ کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ موقع آتا نہیں ہے۔ کیوں ایسا بننے کے لیے تو اپنے آپ پر مسلط کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ غلط چیز غلط ہے اور صحیح چیز صحیح ہے، اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کو عذاب ہوگا، اس کو قبر کی تکلیفیں ہوں گی۔ اب دیکھیے نا، کسی کو اس کو نافرمانیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب مسلط کر دیا گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ سانپ اور بچھو اس کی قبر میں ڈال دیے گئے عذاب دینے کے لیے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کوئی ہے جو اس مصیبت کو برداشت کر سکے؟ ارے ایسے سانپ، ایسے بچھو اگر زمین کو ڈس لیں تو قیامت تک زمین پہ سبزہ نہ اگے، ان کی زہر کا ایسا اثر۔ تو اگر وہ کسی بندے کو ڈنگ ماریں اور اپنی زہر اس کے جسم میں ڈال دیں تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی، وہ کیسی مشکل میں ہوگا، اس کا اندازہ ہے کسی کو؟ تو کیا ہمیں اس دن کا ڈر نہیں ہے؟ اس دن کا خوف نہیں ہے ہم کو؟ کیا ہم عذاب قبر کے حق ہونے کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی چیزیں تو ہم کو مسلمان بناتی، لیکن پھر ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہی آیہ کریمہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، کسی قاری نے یہ آیت پڑھ دی اور آپ نے جو اللہ کے عذاب کی آیت سنی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اللہ کے خوف سے، اور گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئے، گھنٹوں تک بے ہوش رہے، بڑی دیر کے بعد پھر ہوش آئی۔ تو کیا ہم پر بھی کبھی کپ کپی طاری ہوتی ہے جب ہم اللہ کے عذاب کی باتیں سنتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی ڈر لگتا ہے؟ کیا ہم بھی سوچتے ہیں کہ نہیں میں بدلوں اپنے آپ کو، میں اپنی زندگی کیسے جانوروں کی طرح گزار رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، مجھے رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں؟ میں تو اپنی ضرورتوں میں لگا ہوا ہوں، دن رات اپنی ضرورتوں میں لگا ہوا ہوں۔ یہ کام، یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ ہنر جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ تم دکان چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو مقصد تو اس کی بندگی ہوئی نا، باقی سب چیزیں ضرورتیں، شادی بیاہ کرنا بھی ضرورتیں، بچوں کی خواہش کرنا، بچے حاصل کرنا، یہ بھی ضرورتیں، یہ بندے کی چاہت ہے، اس کی طلب ہے، میری بھی اولاد ہونی چاہیے، میری بھی نسل چلے، یہ ساری ضرورتیں، کمانا، دکانیں کرنا، نوکری کرنا، یہ سب ضرورتیں، سونا یہ جسم کی ضرورت ہے، کھانا یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ سب ضرورتیں، عبادت کرنا مقصد ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ 24 گھنٹوں میں ہم اپنے مقصد کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ابھی پوری ہسٹری کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہم تو کوئی وقت اپنے مقصد کو دے ہی نہیں رہے، ہم بھول چکے ہیں، ہمیں کوئی یاد کروانے والا بھی نہیں ہے
کیونکہ یہ باتیں نہ ہم سنتے ہیں نہ کرتے ہیں، نہ ایسے ماحول میں جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور یہ باتیں ہوئیں اور آپ نے سنی۔ لیکن کیا صرف آپ ہی ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں؟ اور کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ ان تک یہ باتیں کس نے پہنچانی ہیں؟ یہ آپ نے پہنچانی ہے، میں نے پہنچانی ہے۔ جن تک یہ باتیں پہنچ گئیں اور وہ جاگ گئے اور ان کو احساس ہو گیا، تو پھر مسلمان ہونے کے ناطے انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی پرواہ کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں اچھا مسلمان بن جاؤں، تو یہ آپ پر لازم ہے کہ یہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں، کہ سچے مسلمان کی یہ علامت ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنا اب اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کو یہی بات اپنے دوست کے لیے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ یہی بات اپنے بھائی کے لیے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اپنے کزن کے لیے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اگر اچھی لگتی ہے تو آپ نے کوشش کتنی کی ہے؟ ارے وہ جوا کھیلتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ کلب جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کا بزنس ہے۔ نہیں بھائی، یہ اس کا بزنس نہیں ہے، یہ آپ کا بزنس بھی ہے۔ کہ جیسے آپ کو امر بالمعروف کرنے کا حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دو، اسی طرح آپ کو نہی عن المنکر کا بھی حکم ہے کہ برائی سے منع کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف مقدمہ دائر ہو چکا ہوگا اور اس کے پڑوسی نے مقدمہ کیا ہوگا، اور پڑوسی یہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ جو بندہ ہے میرا پڑوسی ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا خیانت کی ہے اس کے حق میں؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے اس کے مال میں یا اس کے اہل میں، اس کی عزت میں کبھی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ میں نے بری نگاہ سے اس کے خاندان کے افراد کو کبھی نہیں دیکھا، اس کے مال کو میں نے ہڑپ نہیں کیا ہے، تو اس نے کیوں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ خائن تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ، یہ تو سچ ہے کہ اس نے میرے مال میں یا میرے اہل میں کوئی بددیانتی نہیں کی، لیکن جب یہ مجھ کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھ کو منع نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی خیانت ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس پڑوسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تو نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور تو نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو اتنا خود غرض تھا، تو صرف اپنی ہی پرواہ کرتا تھا کہ بھائی میں اچھا بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں حلال کماؤں، بس میں تمہیں صرف اپنی پرواہ تھی، باقیوں کی پرواہ تو نے کیوں نہیں کی؟ باقیوں کے معاملے میں تو کیوں نہیں پڑا؟ مسلمان ہونے کے ناطے یہ تیری ڈیوٹی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ شریعت کا ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ تو ہم ایسے کب بنیں گے؟ تو میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی چل کر ہمارے پاس آ گئی، ہمارے ملک میں آ گئی، دعوت اسلامی کا کام شروع ہو گیا۔ اب وہ ماحول ہم کو مل رہا ہے، ایسے لوگ مل رہے ہیں، ایسی صحبتیں، ایسی بیٹھکیں ہم کو اب میسر ہو رہی ہیں جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، فکر آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تیاری کرو، ہم آئے ہی آخرت کے لیے۔ اگر ہماری آخرت وہ کوئی تیاری نہ ہوئی تو ہم تو بیکار ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پر اپنی آسائشوں کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھی گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ فلاں نے یہ بنا لیا، اس کے بیٹوں نے یہ کر لیا، ہم بھی یہ کر کے دکھائیں گے۔ تو دن رات گدھوں کی طرح لوگ کام کرتے ہیں۔ پیسے کا جو عشق ہے، محبت ہے، اس کا جو نشہ ہے، جب وہ نظر آتا ہے اور اس سے آسائشیں اور سہولتیں جب انسان خریدتا ہے تو اس کو اس میں بڑا لطف آتا ہے، تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے کہ ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا، جہاں کے لوگ بادشاہ چنتے تھے 5 سال کے بعد، اور ان کا بادشاہ چننے کا انداز بڑا انوکھا تھا کہ فلاں دن کو جو شہر میں سب سے پہلا بندہ داخل ہوگا اس کو پکڑیں گے اور اس کو بادشاہ بنا دیں گے۔
اور 5 سال کے بعد اس کو جناب وہ پکڑ کے جنگل میں چھوڑ دیں گے جہاں اس کو جانور کھا جائیں گے، نہ وہاں کھانا نہ پینا، اور وحشی جانور وہ اس کو چیر پھاڑ کے وہ کھا پی جائیں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو کئی سارے بادشاہ بنے اور مار دیے گئے۔ 5 سال خوب عیاشی کی، مزے اڑائے، اور 5 سال کے بعد کیا ہوا؟ وہی حالت جو سب کی ہو رہی۔ لیکن ایک دانا تھا، باقی بے وقوف تھے، ایک عقل مند تھا۔ وہ جب داخل ہوا تو اس کو انہوں نے پکڑا، بادشاہ بنا دیا، مزے ہو گئے۔ تو اس نے سارے حالات پوچھے کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو پتہ چلا کہ 5 سال کے بعد یہ بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہ مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے وہیں پہ۔ تو اس عقل مند نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے پھر کچھ اور ہی کرنا چاہیے۔ تو 5 سال تو اس کے بعد طاقت تھی نا، تو یہ کچھ بھی کر سکتا تھا، بادشاہ تھا۔ تو اس نے وہ لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی جہاں پر جا کے یہ لوگ چھوڑتے تھے۔ تو اپنی پاور کے زمانے میں اس نے وہاں پر محل بنوا دیے، وہاں گھر بنوا دیے، بازار بنوا دیے، لوگ آباد کروا دیے، وہاں پہ جناب اس نے شہر بنا دیا۔ اور جس دن اس کی ٹرم ختم ہوئی انہوں نے پکڑا اور جا کے وہاں چھوڑ دیا۔ تو ہوا کیا اصل میں کہ ایک محل سے نکلا دوسرے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوا۔ وہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ عقل مند تھا، اس نے کل کی تیاری کی تھی، کل کی مصیبتوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ باقی بے وقوف تھے، وہ کل کی مصیبتوں میں پھنس کر برباد ہو گئے۔ یہ عقل مند تھا، یہ آج بھی سکھی ہے، کل بھی سکھی۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے کہ ہم عقل مند بنیں، بے وقوف نہ بنیں۔ کہ ہم اگر یہاں کمفرٹیبل اور آرام دہ گھروں میں رہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہم کو یہ خوشخبری مل جائے قبر میں، نم کعروستن، دلہن کی طرح سو جا، تجھے اب تیرے رب کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ سوچ ہم نے اپنے اندر کب پیدا کرنی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، آپ مسلمانوں کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ آپ خود شامل ہوں گے، آپ خود اس کا حصہ بنیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس مدنی ماحول کی برکت سے داڑیاں بھی آ جائیں گی، امامے بھی آ جائیں گے، نمازوں کی توفیق بھی مل جائے گی، نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، کیونکہ یہ ماحول ہی ہے جو بدلتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک ہی بار وہ اجتماع میں آیا اور اس کو بیان اچھا لگا اور جناب اس نے کہا آج سے میں بدل رہا ہوں۔ بدلنا یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ٹو انڈو، تو جیسے ایک عرصہ لگتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے تو دیواریں ہم نے اپنے ارد گرد کھڑی کر رکھی ہوتی ہیں، خود تعمیر کر رکھی ہوتی ہیں، ان سے نکلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو لیکن وہ ہمت آ جاتی ہے ماحول میں، جب انسان رہتا ہے نا تو وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے، بندے کو پھر وہ لگتا ہے کہ میں اب اس مطلب حالات میں آ گیا ہوں کہ اب میں ہر برائی کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک شمع ہو جاتا ہے کہ جس کی روشنی سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، کہ وہ راہ جو اندھیری پڑی ہوئی ہے جہاں روشنی نہیں ہے، کہ کاش کہ یہ سب مشعل بن جائیں، یہ سب چراغ بن جائیں، یہ جناب روشنی دیں اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہیں تو راہ ہدایت پر آئیں، راہ راست پر آئیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار انشاءاللہ رب چاہے گا ہماری حاضری ہو تو ہمیں بہت سارے اسلامی بھائی یہاں پر داڑھیوں والے، امامے والے، سنتوں کے پابند، زلفوں والے، نمازوں سے محبت کرنے والے، رزق حلال کمانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے ہم کو ملیں۔ یہ ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس خواہش کو قبول فرما لے
اور اے کاش کہ ہماری اس خواہش کے مطابق اللہ تعالی ہم کو نتیجہ عطا فرما دے۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب